بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ کربلا کیوں واقع ہوئی؟ امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی؟ اور امام حسین اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے کیوں ہوئی؟ یہ نہیں جانتے ہیں تو جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنگ کربلا کیوں واقع ہوئی اور امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، کربلا کی جنگ انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اس جنگ کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی گئی تھی۔ امام علی خلیفہ بن گئے، کچھ بدکار لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اتنی لڑائیاں ہوئی، حضرت علی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسن بن علی 6 ماہ خلیفہ رہے، وہ بھی ان کے بعد شہید ہو گئے۔ یزید اس وقت کا حکمران بدکار اور ظالمانہ سمجھا جاتا تھا اور اس کی حکمرانی میں غیر اسلامی کام کیا۔ عراق اور کوفہ کے عوام نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ اس کے ہاتھ میں بیعت حاصل کر سکے۔ اسے اپنا خلیفہ بنا کر یزید چاہتے تھے کہ حسین اس کے ساتھ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین اس کے ساتھ آ جائے تو سارا اسلام اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ بہت دباؤ کے بعد بھی حسین نے ان کی کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا یزید نے حسین کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ 6 مئی سن 680 کو امام حسین مدینہ میں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن معلوم ہوا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں آ سکتے ہیں۔ حسین کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ تب امام حسین نے حج کا ارادہ بدلا اور کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ راستے میں دشمنوں کی ایک فوج نے انہیں گھیر لیا اور انہیں کربلا لائے۔ وہ زمین جس پر امام حسین نے کربلا میں اپنا خیمہ لگایا تھا، اس کو پہلے امام حسین نے خریدا تھا، پھر انہوں نے اسی جگہ پر اپنا کیمپ لگایا تھا۔ یزید اپنے قائدین کے توسط سے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہ مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حسین کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ، جنہوں نے اپنا رہبر بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والے کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کی کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک رات دشمنوں سے مہلت طلب کی اور اس رات امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر سن 680 ہجری کو نماز فجر کے بعد سے ہونے والی اس لڑائی میں، اسے لڑائی کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ ایک طرف لاکھوں کی فوج موجود تھی اور دوسری طرف صرف 72 جانثار اور چند نفر کا کنبہ تھا۔ لیکن مورخ صرف جنگ لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر 3 جہتی تیر مارا۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑے سیموں کے سے پامال ہو